بٹی صاحب سب سے پہلے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں میں، کافی آپ بات کر رہے ہیں اس کے اوپر. آپ کے نزدیک یہ جنگ جو ہے اس کا فیوچر کیا آپ دیکھتے ہیں؟ جس طرح امریکن پریزیڈنٹ نے سیز فائر کرا دیا انڈیا پاکستان کے درمیان، کبھی بھی سیز فائر ہو سکتا ہے اگلے 24-48 گھنٹوں کے اندر جس میں پیوٹن اور ٹرمپ رول پلے کریں گے. یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ آگے جائے گا اور یہ جنگ پاکستان کے لیے، اس خطے کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ پیٹرول تو اوپر چلا ہی گیا ہے لیکن اس کے علاوہ بھائی جان، سب سے پہلے تو یہ ذہنوں میں رہے کہ اسرائیل کی سرحد ملتی ہے اردن سے، اردن کی سرحد ملتی ہے شام سے، شام کی سرحد ملتی ہے عراق سے، عراق کی سرحد ملتی ہے ایران سے، ایران کی سرحد ملتی ہے پاکستان سے. تو یہ ایک جنگ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جب ایران خدا نخواستہ فعال ہو جائے گا یا ان کا مقصد پورا ہو جائے گا تو یہ یہیں رک جائے گی، ایسا نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا. اسرائیل ادھر ہی رکے گا اور یہ جی ایران تک نہیں رکے گا، پھر آگے بھی آئے گا اور ہم بھی ہیں. اور اللہ کا فضل ہے ابھی تک تو ہماری مسلح افواج نے اینٹ کا جواب پتھر سے دیا ہے اور ہمیں کسی موقع پہ بھی مایوس نہیں کیا. لیکن جب ایران فعال ہو گیا خدا نہ خواستہ تو پھر اس خطے کی کیا کیفیت ہوگی، کیا حیت تبدیل ہوگی، کیا جغرافیہ تبدیل ہوگا، وہ ایک بڑا سوال ہے. دوسری بات بھائی جان کہ یہ گریٹر ایجنڈے پر کام ہو رہا ہے، وہ گریٹر اسرائیل ایجنڈا، گریٹر امریکی ایجنڈا. اسرائیل کی راہ کا آخری کانٹا ہے ایران، اور ایران کے دو ہدف ہیں، ایک ایران کا جوہری پروگرام کا خاتمہ اور ایران کی فوجی طاقت کو ختم کرنا یا بہت کمزور کر دینا، اور ایران کی اسلام پسند حکومت کا خاتمہ، انقلابی حکومت. اور لیکن بھٹی صاحب ایک بات بتائیے کہ پلان اے چلا کمپلیٹ کر رہے ہیں آپ جلدی سے، پھر میں نے سوال پوچھنا ہے جو ایک امپورٹنٹ سوال ہے. جی پلان اے جاری ہے. پلان بی میں امریکہ شامل ہوگا اگر یہ جنگ بندی نہیں ہوتی، جس کے مجھے کم چانسز لگ رہے ہیں. پلان بی میں امریکہ شامل ہوگا. پلان سی میں رضا شاہ پہلوی کا جو بیٹا ہے اور باقی جو باہر بیٹھے ہیں ایران میں حکومت کے دعوے دار، وہ ایکٹیو ہوں گے اور سڑکوں پہ لایا جائے گا ایرانی عوام کو. اور اب تک آخری بات، ایران کو اتنا نقصان اسرائیل نے نہیں پہنچایا جتنا ان کے اپنے غداروں نے پہنچایا ہے. تو یہ تھوڑا بتائیے ذرا لوگوں کو کہ کس طرح ہوا یہ موساد جو دیکھیں ایران کے متعلق ہمیں یہ پتہ ہے کہ وہاں پہ رون بھی اپنا ایک نیٹ ورک بنایا ہوا ہے، اور جو ہم نے وہ بندہ پکڑا جس طرح آیا وہ ایران میں بھی رہا تھا، یہ جو کلبھشن یادیو تھا. تو اب بھٹی صاحب آپ کے خیال میں یہ کہیں رو نے موساد کی ہیلپ تو نہیں کی؟ رو کا جو نیٹ ورک جو بنا تھا پاکستان کے خلاف ہے، ایران کے اندر رہا ہے ایکٹیو، ابھی بھی ایکٹیو ہوگا. آپ کو ذرا بتائیے گا کس طرح ہوا یہ لوگوں کے انٹرسٹ کے لیے کہ کس طرح اندر سے اٹیک ہوا، چن کے ان کے سائنٹسٹوں کو مارا گیا، ان کے آرمی چیف کو مارا گیا، ان کے ہائر ملٹری آفیشلز کو مارا گیا؟ جی بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اور یہ اب تک جو ٹیلی گراف یا باہر کے اخبارات یا باقی ساری جو ابھی ڈیٹیل سامنے آئی ہیں اس کے مطابق تو میں پہلے احمدی نژاد کا آپ نے سی این این کو انٹرویو سنا ہی ہوگا کہ جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے موساد کو روکنے کے لیے، موساد ایجنٹس کو ختم کرنے کے لیے ہم نے ایک اسپیشل یونٹ بنایا، اور اب آخر پر ہمیں پتہ چلا کہ ہمارے اسپیشل یونٹ کا جو ہیڈ ہے وہ موساد کا ایجنٹ تھا، اور وہ 20 لوگ تھے، اور پھر وہ سارا کچھ لے کے اسرائیل بھاگ گئے. تو یہ سب سے پہلے یہ 3-4 سالوں سے کام ہو رہا تھا. سب سے پہلے موساد کے ایجنٹس ایران آئے مختلف بھیس بدل کے، جیسے کلبھوشن یادیو مبارک حسین پٹیل بن کر پاکستان آتا رہا، ایسے ہی وہاں وہ آئے. پھر اس کے بعد اسلحہ آیا، آلات آئے، ڈرونز آئے، پھر انہوں نے آئیڈینٹیفائی بھی کیا کہ سائنٹسٹ کہاں پر ہے، نیوکلیئر سائٹس کہاں پر ہے، اور افسرز کہاں پہ ہوتے ہیں، ان کی موومنٹ. جی اور اب جو جی اب پھر انہوں نے سارا اس طرح وہ اپنا سیٹ اپ بنایا. پھر انہوں نے بہت ساری جگہوں پہ دھماکہ خیز، جب فائنل کام ہونے لگا، دھماکہ خیز مواد لگایا. ان کا ڈیفنس سسٹم جو ہے اس کو ناکام بنایا، سائبر اٹیک کیے. 200 طیارے 200 طیارے اسرائیل کے آئے، وہ بمباری کر کے پہلے حلے میں چلے گئے. اور یہ جو ساری فوجی قیادت ہے یا پاسداران انقلاب کی قیادت ہے یہ آئیڈینٹیفائڈ تھی. اور آج جو اس کا سب سے بڑا پتہ چلا ہے وہ یہ کہ یہ ان کے موبائل فون سے انہوں نے آئیڈینٹیفائی کیا ہوا تھا، ٹریکنگ کی ہوئی تھی
کہ آخری لوکیشن کہاں ہے، اور پھر انہوں نے وہاں چن چن کے ان کو شہید کیا. تو یہ پورا جو اندر ہے 20-21 لوگ پکڑے ہیں انہوں نے ایران نے ابھی، لیکن ابھی بڑا نیٹ ورک ہے.